وہ 25 سال کا نوجوان تھا جب وہ اس ملک میں آیا۔ پاکستان میں جتنا وہ کماتا تھا اس سے شادی کرنا اور گھر بنانا ممکن نہ تھا۔ پھر بہنوں کی شادیوں اور چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے درکار تھے۔ یہ اور اسی طرح کی دوسری ضروریات کتنے ہی لوگوں کو مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک لے جاتی ہیں۔ غریب اور غیر تعلیم یافتہ لوگ تو اپنے جانور یا زمین تک کو بیچ کر اچھے مستقبل کے لیے ویزے خریدتے ہیں اور کبھی تو جعل سازوں کے ہاتھوں لٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ خواب اور کچھ مجبوریاں لے کر گھروں سے نکلتے ہیں۔ کبھی تپتے صحراؤں اور جھلستے ریگستانوں میں پسینہ بہاتے ہیں تو کبھی ٹھٹھرتے ہوئے سرما کی ٹھنڈی راتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تاریک اور تنگ کمروں میں گزارا کرنے والے روکھا سوکھا کھا کر ایک ایک پیسہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ بس چند سالوں کی ہی بات ہے اور پھر کچھ پیسے کما کر واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ دن کبھی نہیں آتا۔ سالوں گزارنے کے بعد جب وطن چھٹیوں پر جاتے ہیں تو خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے تیزی سے سفید ہوتے بالوں کو کالے رنگ میں چھپاتے ہیں، بچوں، بیگم اور رشتہ داروں کے لیے تحفے اور چاکلیٹس، جبکہ والدین کے لیے شہد، کھجور اور زمزم لے کر لوٹتے ہیں۔ ادھر پردیس سے آنے والوں کے انتظار میں گھر والوں کی خوشیوں کا بھی ایک عجیب عالم ہوتا ہے۔ دن گن گن کر گزارتے ہیں، فلائٹ سے پہلے ہی ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، بار بار فلائٹ ارائیول کے بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں کہ کب فلائٹ آئے گی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جب کوئی بھائی، بیٹا اور شوہر ایئرپورٹ سے باہر سامان سے لدا پھندا آتا ہے۔ خوشی خوشی سب گھر لوٹتے ہیں۔ پھر یوں ہی ہوا کی رفتار سے دن گزر جاتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر واپس جانے کی سوچ دل کو غمگین کر دیتی ہے، اور یوں پردیس واپسی کا وقت آ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سال کے بعد سال بیتتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کی کچھ ایسی ہی کہانی اس اجنبی کی بھی ہے جو دن گن گن کر انتظار کر رہا تھا کہ کب کرونا کی وبا ختم ہو، فلائٹس کھلیں اور وہ اپنوں سے ملنے جا سکے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کی انتظار کرتی بیوی کو اچانک اطلاع آئی کہ تمہارا شوہر کرونا کا شکار ہو کر انتقال کر گیا ہے۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ 3 دن پہلے ہی تو اس سے بات چیت ہوئی تھی، مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیماری گھر والوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی۔ فلائٹس کی بندش اور بڑی تعداد میں اموات کی وجہ سے اس کی لاش کو پاکستان پہنچنے میں 1 مہینہ لگ گیا۔ آج لوگ پھر ایئرپورٹ پر انتظار میں کھڑے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے غم کے آنسو ہیں کہ وہ کیسے اپنے بھائی، بیٹے یا شوہر کی لاش کو دفنانے کے لیے وصول کریں۔ ہمارے ملک کے ہزاروں خاندانوں کی ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ کاش ہم اور ہماری حکومت ان اجنبیوں کی اپنوں کی خاطر اٹھائی گئی مشکلات کا احساس کریں اور اپنوں سے دور زندگیاں گزارنے والے ان محنت کش سفیروں کی قدر کریں۔